نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ اس آیت کریمہ سے یہاں سے سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے اللہ رب العالمین نے اسلامی طرز معاشرت کے چند اہم قاعدے بیان کیے ہیں اور وہ سکھائے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کا گھر اس کا خلوت خانہ ہے، جہاں وہ بے تکلفی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اگر گھر میں بھی اگر ہر شخص کو بلا اجازت بے دھڑک آ گھسنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ انسان کا وہ گھر جو تھا جہاں وہ راحت اور سکون چاہتا تھا، تو اگر ایسی اجازت دے دی جائے تو پھر انسان کا راحت و سکون اس کے گھر میں قائم نہیں رہ سکے گا کہ جس کی تلاش میں وہ باہر سے تھکا ہوا گھر پر آتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کیونکہ مستورات ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، گھر میں مائیں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر کیونکہ وہ ہر وقت اپنے کپڑوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی، اسی طرح کبھی اوڑھنی ان کے سر سے اتر جاتی ہے، اسی طرح کبھی کوئی کام کرنے کے لیے انہیں آستینیں اپنی چڑھانی پڑتی ہیں، اسی طرح نہانا دھونا بھی ہوتا ہے۔ ان حالات میں اگر آنے والے پر کوئی پابندی نہ ہو تو پھر عورتیں یا تو ہر وقت اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ کر رکھیں، یا سر پر چادر ڈال کر رکھیں، یا پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہیں، یا نہ محرم کے سامنے بے حجاب ہو جانے کا اندیشہ مول لے لیں۔ ویسے بھی یہ بڑی سخت زیادتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی کو بھی گھر میں کوئی اگر ایسی اجازت دے دی جاتی، یہ اسلام ہے کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ کسی کو بھی بغیر اجازت گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ علماء نے بیان کیا کہ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں میری حالت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرا والد ہو، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور میری اس حالت میں فرمایا کہ اسی حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ جب وہ انصار کی وہ عورت جو حضور کی بارگاہ میں پردے کے بارے میں، آپ دیکھیے کہ حیا کتنی بڑی چیز ہے کہ اس زمانے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی حیا کے بارے میں عورتیں آ کر سوال کیا کرتی تھیں، اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ والی آیت کریمہ نازل کی، اور یہاں پر ایمان والوں کو گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے۔ اب وہ کیا آداب سکھائے گئے وہ سنیے، علماء نے اسی آیت کے ضمن میں 3 شرعی مسئلے لکھے۔ نمبر 1، اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ گھر میں کوئی بھی بے اجازت داخل نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں اگر جن کو سلام کرنا نہیں آتا تو وہ بے دھڑک، وہ ایسے آج کل لوگ ہوتے ہیں کہ جو انہیں پتہ ہوتا ہے یا چابی ہوتی ہے فوراً گھر میں گھس گئے، تو یہ کسی کو بھی اجازت نہیں، بلکہ گھر میں جانے کا چاہے وہ باپ ہو، اس کا اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، قرآن ادب سکھاتا ہے۔ اور ادب کیا ہے؟ فرمایا پہلے بلند آواز سے علماء نے کہا یا تو وہ سبحان اللہ یہ کہہ دے، الحمدللہ یہ کہہ دے، اللہ اکبر یہ پڑھ لے۔ فرمایا کہ جس سے مکان والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں۔ فرمایا یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے مراد وہ گھر مراد ہے کہ جس میں غیر رہتا ہو، خواہ وہ اپنا ہو یا دوسرے کا، لیکن جانا ہے تو یہی ادب کا طریقہ پہلا۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کسی غیر کے گھر میں جاتا ہے اور صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے
تو فرمایا کہ پہلے سلام کرو، یعنی جس کے گھر میں آپ نے جانا ہے تو فرمایا کہ پہلے سلام کرو، پھر اجازت چاہے۔ اگر وہ مکان کے اندر ہے، ابھی ایک اس کے گھر گیا ہے، تو فرمایا کہ سلام کے ساتھ اجازت بھی لے، اور اس طرح وہ گھر والے کو کہے کہ السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اور حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو، اور یہی حدیث پاک میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ اس طرح عرض کیا کرتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر، کہ وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، کیا عمر حاضر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضور کے زمانے میں ایک شخص آیا جس نے یہ آداب نہیں سکھے ہوئے تھے، تو اس نے آتے ہی کہا ادخل، کیا میں گھس آؤں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باندی تھی ان کا نام روزہ تھا، ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے روزہ جاؤ، دروازے پر جو آیا ہے اسے جا کر گھر میں آنے کا ادب سکھاؤ کہ گھر میں آنا کیسے ہے۔ تو پھر جو حضور کی باندی تھی وہ گئی اور انہیں سلام کرنے کا طریقہ اور کیسے اجازت لینی چاہیے تو یہ سکھایا جاتا تھا، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو یہ ادب ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، اور یہ اجازت لے کر ہمیں گھر میں آنا چاہیے۔ نمبر 3 جو اسی آیت سے ہمیں شرعی مسئلہ پتہ چلتا ہے، نمبر 3 یہ کہ اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں، یعنی کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہونے میں، جیسے کھڑکیاں ہوتی ہیں جس میں سے اندر پورا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے، یا وہ لوہے والی جالیاں ہوتی ہیں، یا اس طرح کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو، تو پھر علماء نے اسی آیت سے ایک مسئلہ یہ لکھا کہ پھر گھر کے سامنے بالکل جا کر اس کے گیلری میں، گھر کے دروازے کے پاس جا کر نہ کھڑا ہو جائے کہ گھر میں جھانک بھی رہا ہو اور بیل بھی بجا رہا ہے، کھٹکھٹا رہا بھی رہا، نہیں، بلکہ ادب یہ سکھایا گیا اسی آیت کے ضمن میں کہ اگر سامنے بے پردگی کا اندیشہ ہے تو پھر گھر کے دائیں طرف یا بائیں طرف گھر کے دروازے کو چھوڑ دے اور اس طرح کھڑا ہو اور اجازت طلب کرے۔ فرمایا حدیث شریف میں کہ اگر گھر میں ماں بھی ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر بھی اجازت طلب کرے، کیونکہ تیری ماں کس حالت میں ہے، تو ماں بھی نہیں چاہتی کہ بیٹا ہو یا شوہر ہو وہ ویسے ہی گھر میں گھس آئے۔ تو یہ ادب قرآن ہمیں سورہ نور میں سکھاتا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا تم کسی کے گھر پر گئے اور فرمایا کہ صاحب مکان جو مکان میں اجازت دینے والا نہیں ہے تو پھر بھی اس میں داخل نہ ہونا کہ جب تک کہ تمہیں گھر میں اجازت، جیسے خواتین ہوتی ہیں وہ جواب بھی نہیں دیتی، تو فرمایا کہ وہ گھر میں جس سے تم ملنے گئے تو وہ ہے ہی نہیں اور تمہیں اجازت نہیں دی گئی، تو فرمایا کیونکہ پھر بھی تم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ غیر کی ملک میں تصرف کرنا اس کی رضامندی ضروری ہے، یعنی کسی کی بھی کوئی چیز بھی اگر ہو جب تک اس کی رضامندی نہ ہو ہم استعمال نہیں کر سکتے، جیسے قلم ہے یا کسی کی کرسی ہے، کسی کا کوئی بھی چیز ہے تو وہ کسی کی ملکیت میں ہے تو اس کی ملکیت میں اس کی رضامندی کا پایا جانا یہ شرط ہے کہ آپ اس کی رضامندی سے ہی وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں قرآن نے ادب سکھایا کہ اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو اور وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا اور وہ تمہیں کہے کہ واپس لوٹ جاؤ، اور فرمایا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور اجازت طلب کرنے میں اصرار اور منت سماجت نہ کرو، مجھے تم سے ملنا ہی ہے، یہ نہ کرو۔ اب یہاں سے علماء نے 2 باتیں بتائیں کہ جب بھی کسی کے گھر پر جائیں تو دروازہ بجانے سے فرمایا کہ پہلے 2 باتوں کا لحاظ ضرور رکھیں۔ نمبر 1، کسی کا دروازہ اگر بجانا بھی ہے تو بہت یعنی شدید آواز میں دروازہ اتنا زور سے نہ بجایا جائے کہ گھر والا کہے کہ پتہ نہیں کون آ گیا،
کہ اس کے جس طرح ہمارے معاشرے میں زبان میں کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا کتے لگ گئے تھے کہ یہ گھر کا دروازہ اتنا زور سے اس نے بجایا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر علماء کے گھر اور بزرگوں کے گھر پر تو دروازہ اتنا آرام سے بجانا چاہیے کہ خلاف ادب کام نہ ہو۔ اگر زور سے بجایا جائے تو علماء نے اس کو لکھا کہ علماء اور بزرگوں کا یا پیر و مرشد کا دروازہ اگر یا ان کو زور سے باہر سے پکارا جائے تو یہ خلاف ادب بھی ہے اور یہ مکروہ بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بجانے کا انداز علماء نے لکھا درمیانہ انداز ہونا چاہیے، اور آواز دینے کی اگر ضرورت آ جائے تو درمیانی آواز سے صاحب مکان کو پکارا جائے۔ اسی طرح اگر اس کے گھر پر بیل لگی بھی ہو تو فرمایا کہ بیل پر بھی بعض لوگ ہماری طرح ایسے ہوتے ہیں کہ بیل پر بٹن پر ہاتھ ہی رکھ دیتے ہیں، جب تک کہ دروازہ نہیں کھولے گا تو وہ بیل سے بٹن کا ہاتھ نہیں ہٹائے گا۔ تو فرمایا کہ بیل پر بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہی بیل نہ بجائے، بلکہ ایک دفعہ بجا دیا، اب دروازہ کھلنے کا انتظار کرے۔ اگر دروازہ نہ کھولے تو پہلے انتظار کرے، پھر دوسری دفعہ بیل بجائے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر نہ کھولے تو تیسری بار بجا لے، اور تیسری بار بھی بیل بجانے کے بعد بھی اگر اسے دروازہ نہ کھولے تو ضرورت اور مجبوری نہ ہو تو چوتھی بار بجانے کی اجازت اسے نہیں ہے۔ اسلام میں یہ شرعی طریقہ بتایا گیا کہ آپ کو 3 بار اجازت لینے کا ہے۔ گھر والا آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ نے 3 بار بیل بجا دی اور 3 بار اجازت طلب کی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ کسی دوسرے وقت میں ملاقات کر لیں اور ورنہ چلے جائیے۔ اسی طرح کسی کا دروازہ بجایا اور اندر سے آپ سے پوچھا جائے کہ کون ہے، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہا جائے کہ میں ہوں، تو اس کو بھی منع کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ اپنا نام بتائے اور اپنی پہچان کروائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے دروازہ بجایا، تو حضور نے پوچھا کون؟ تو میں نے عرض کی کہ میں ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ہوں، یعنی میں بھی تو میں ہوں۔ یعنی کیا میرے آقا کا انداز ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، یعنی حضور نے فرمایا میں بھی تو میں ہوں، تو یہ تو نہ ہوا۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ اس جواب کو حضور نے ناپسند فرمایا کہ اگر پوچھا جائے کون ہے تو وہ اپنا نام بتائے۔ اس کی مزید بہت ساری تفصیل ہے، یہ پڑھنی چاہیے ہمیں۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ نمبر 16 میں مکان میں جانے کا بیان، یہ پورا اس میں بہت سارے آداب بتائے گئے ہیں، وہ پڑھیے۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجازت نہ ملی، یا تم نے بیل بجائی جب نہ ملی، یا کسی نے کہا چلے جاؤ نہیں ملنا تم سے، تو قرآن کہتا ہے اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہارا لوٹ جانا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ کام ہے۔ بلکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت کسی کو اپنے پاس آنے کو وہ پسند نہیں کرتے، یعنی وہ ملنا نہیں چاہتے۔ تو بعض ہم جیسے کم ظرف لوگ، جیسے میرے جیسے بھی، تو ہماری زبان کیونکہ کنٹرول میں نہیں ہوتی تو ہم سامنے والے پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ تکبر میں آ گیا ہے، کہ اس کے پاس یا زیادہ کچھ مل گئی، عزت شہرت وقار یا علم زیادہ مل گیا، تو یہ اتنا وہ بڑا ہو گیا کہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، تو ہماری زبانوں سے ایسے کلمات ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے بلکہ تمہارے لیے یہ زیادہ پاکیزہ کام ہے کہ بعض لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ان کا وہ کام زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ملنا اگر ان کے لیے ان کے تمام کام کو روک سکتا ہے، اس لیے وہ نہیں ملنا چاہتے۔ تو تم ناراض نہ ہوا کرو بلکہ چلے جایا کرو۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے سے بڑے معاملے میں اپنی تعلیمات سے نوازا ہے اور زندگی کے آداب سکھائے ہیں، لیکن یہاں قرآن کی ان 2 آیات کو، آج ہم نے 2 آیات سنی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی سہولیات کا خیال بھی رکھنا ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ اگر یہ ہم بھول جائیں گے تو پھر اس سے آپ سوچئے کہ پھر وہ بڑے بڑے کام جو ہم لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں پیدا کر دیتے ہیں، یہ تو قرآن صرف گھر میں آنے جانے میں اتنا اہم یعنی ادب سکھا رہا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، صرف اجازت لینے کا طریقہ۔ اب بتائیے کہ بعض لوگ تو اپنی زبانوں سے، اپنے کردار سے دوسروں کو کس کس لحاظ سے تکلیف دیتے ہیں، تو یہ ان باتوں میں اگر بندہ غور کر لے تو اسے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا آ جائے گا۔
اور دوسروں کا اسے ادب کرنا بھی آ جائے گا، اور اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز اگر ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ انسان کا ادب اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کیا سکھایا ہے۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اس لیے قرآن سے جڑیے، اپنے قرآن سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ ہم روزانہ اسی لیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اور سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں 15 منٹ جمع ہوتے ہیں، تو آپ بھی قرآن پاک پڑھتے رہیے اور اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کامل کی دولت عطا فرما۔ رب کریم اپنے اور اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہر قسم کی مولائی کریم بدکاری بدعمالیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ رب کریم یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہو ان کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے، غور و فکر کرنا، عمل کرنا آسان کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔